السلام علیکم کلاس 4 آپ کے 5th چیپٹر ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے کسی بھی کام کو صحیح درست طریقے سے پورا کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی چیز، اپنا مال، اپنے حق کو پورا ادا کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ سبق پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ اپنے ذمے کسی بھی چیز، مال اور حق کو پورا ادا کرنا ایمانداری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ علم کو پوری ایمانداری سے حاصل کریں گے، اچھی طرح حاصل کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ ایمانداری ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے کوئی مال کا لین دین کرتے ہیں اور اس مال کے لین دین میں غلط بیانی نہیں کرتے، تو یہ بھی ایمانداری ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا آپ کے اوپر کیا فرض ہے، ماں باپ کا آپ کے اوپر کیا حق ہے کہ ان کے ادب اور تعظیم کی جائے۔ اگر آپ اچھی طرح سے یہ کام انجام دیتے ہیں تو یہ بھی ایمانداری ہے۔ صحیح ہے۔ عام طور پر ایمانداری سے مراد صرف روپے پیسے کی درست ادائیگی لی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روپے پیسے کو پوری طرح ادا کر دینا ایمانداری کہلاتا ہے، لیکن اسلام میں ایمانداری کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت پھیلاؤ رکھتا ہے، بہت کشادہ ہے۔ اس میں قانونی اور اخلاقی فرائض کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی اوپر سمجھایا کہ آپ کے جو اخلاقی فرائض ہیں، سچ بولنا، وقت پہ اپنے کاموں کو ادا کرنا، جتنی ذمہ داری آپ کو دی جائے اس کو پوری طرح ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمانداری ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہو تو مانگنے پر وہ چیز اسے جو کہ تو ادا کر دینا ایمانداری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی دوست نے آپ کے پاس اپنی کوئی کتاب یا کاپی رکھوائی ہے کچھ دیر کے لیے، اب جب وہ مانگے اس کو ویسی کی ویسی واپس کرنا، یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس کرنا کیا ہے؟ ایمانداری ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دینا یا کسی کے راز کی حفاظت کرنا۔ کسی دوست نے آپ کو اپنا کوئی راز بتایا ہے اور آپ کو منع کیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے، اور اگر آپ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو یہ آپ کی ایمانداری ہے، لیکن اگر آپ وہ کسی کو بتا دیں گے تو وہ آپ کی بے ایمانی ہے۔ اپنے ذمہ فرائض کو پورا ادا کرنا ایمانداری میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کو پورا ادا کرنا اللہ تعالیٰ سے ایمانداری ہے۔ صحیح ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ میاں نے آپ پہ فرض کیا ہے، آپ اگر اسے کرتے ہیں تو یہ ایمانداری ہے۔ صحیح ہے۔ امی ابو آپ کو کوئی چیز بازار لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور اس میں سے پیسے بچتے ہیں اور پیسے آپ پورے کے پورے اپنے والدین کو واپس کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایمانداری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں ایمانداری کی اہمیت۔ اسلام میں ایمانداری کو بہت اہمیت حاصل ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں اس بارے میں بہت تاکید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ یہ اہمیت یہ ہے کہ جو چیز جس کی ہے اس تک پہنچا دی جائے، یہ ایمانداری کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زندگی کے کسی معاملے میں بددیانتی اختیار کریں۔ تو ایمانداری کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اور جبکہ وہ لوگ جو ہر معاملے میں بے ایمانی کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کرنے کے معاملہ ہو، اگر وہ اس میں بددیانتی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو یہ سب لوگ کیا ہیں؟ بددیانت ہیں۔ اور بددیانت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت ہوتی ہے، امانت کی ضد ہے خیانت۔ امانت یعنی چیزوں کو ان کے مالکان تک ویسے کا ویسے پہنچا دینا، اور خیانت یعنی بے ایمانی کرنا، اس میں جھوٹ شامل کرنا، یہ خیانت ہے، اور خیانت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ احادیث میں ایمانداری کی اہمیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو احادیث کہتے ہیں۔ احادیث میں ایمانداری میں کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کا مکمل نمونہ ہیں، یعنی مثال ہیں۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کی وجہ سے امین کا لقب دے رکھا تھا، یعنی آپ اتنے ایماندار تھے کہ لوگ آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے، اور اہل مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں ویسی کی ویسی واپس لوٹا دیا کرتے تھے، اس لیے لوگ آپ پر یقین کرتے تھے۔
ہجرت مدینہ کے وقت مکہ والوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ جب آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تو مکہ والوں کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں پہنچا کر مدینہ آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں تو یہ نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں لے کر مدینہ چلے گئے، نہیں، آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کے پاس رکھوائیں تاکہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچ جائیں۔ ایمانداری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں، یعنی دین کی ایمان کی پہلی شرط کیا ہے کہ انسان امانت دار ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی لین دین میں ایمانداری کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سارے اصول و ضوابط وہ بنائے تھے جس میں ایمانداری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تاجر، وہ کاروبار چیزوں کا لین دین کرنے والا انسان جو سچا ہوگا، اس کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ قیامت میں اس کو نبیوں کا، صدیقوں یعنی سچوں کا، اور شہیدوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جو شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کی امانت کی حفاظت کرے اور اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت جو کہ تو واپس کر دے۔ یعنی آپ کے پاس اگر کسی کی کوئی چیز رکھوائی گئی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اندر کوئی نقصان کریں یا کوئی برائی پیدا کریں، بلکہ جیسی لی ہے ویسی ہی واپس کر دیں۔ جو کہ تو یعنی جیسی لینا ہے ویسی واپس کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے تم کو امانت سونپی اس کی امانت اسے ادا کر دو۔ جس نے تمہارے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے اس کی وہ چیز اس کو ویسے کی ویسی واپس کر دو، اپنے استعمال میں لے کر نہ آؤ۔ اسلام دین کامل ہے، یعنی مکمل دین ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کو اپنائیں اور بے ایمانی سے بچیں، کیونکہ ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمانداری رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، انسان تہذیب یافتہ اور اخلاق یافتہ بنتا ہے، اس کی سیرت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں کیونکہ لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی معلومات دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، شرافت اور دیانتداری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر گئے تھے ملک شام، اور جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کے غلام نے ان کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امانت دار اور دیانتدار ہیں، اس لیے آپ اس بات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو امانت داری جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے، اس سے انسان کا کردار نکھرتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اب اس چیپٹر کا کام کرتے ہیں۔ ایمانداری کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد پہلا سوال لکھیے، قرآن مجید کی روشنی میں ایمانداری کی اہمیت بیان کریں۔ پھر ہیڈنگ ڈالیے، قرآن مجید میں ایمانداری کی اہمیت۔ اسلام میں ایمانداری کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں بہت تاکید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اللہ ایماندار لوگوں سے بہت محبت رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بددیانتی اختیار کریں۔ بددیانت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال نمبر 2 لکھیے، ایمانداری کے متعلق کوئی 3 احادیث کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، ایمانداری کے متعلق احادیث۔ ہیڈنگ ڈالیے، ایمانداری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی لین دین میں ایمانداری کو بہت اہمیت دیتے ہوئے ایک اور جگہ فرمایا، سچا ایمانت دار ایک دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اگلی لائن سے لکھیے، جو شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے اس کے طلب کرنے پر اسے اس کی امانت جو کہ تو واپس کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور جس نے تم کو امانت سونپی اس کی امانت اسے ادا کر دو۔ سوال نمبر 3 لکھیے، ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے، ایمانداری سے مراد اپنے ذمے کسی بھی چیز، مال اور حق کو پورا ادا کرنا ایمانداری ہے۔ کسی چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دینا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، اپنے ذمے فرائض کو پورا ادا کرنا ایمانداری میں شامل ہے۔ اگلا سوال، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کی وجہ سے کیا لقب دیا تھا؟ جواب لکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ ہجرت کے وقت اہل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کو ایمانداری کی وجہ سے امین کا لقب دے رکھا تھا۔ اگلا سوال لکھیے، ایمانداری کے 3 فائدے لکھیے۔ جواب میں لکھیے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ ملے گا۔ نمبر 3، انسان کی سیرت میں نکھار اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگلا سوال لکھیے، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، اپنے ذمے کسی بھی چیز، مال اور حق کو پورا ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایمانداری۔ نمبر 2، اللہ نے امانتوں کو پہنچانے کا حکم کس تک دیا ہے؟ ان کے مالکوں تک۔ نمبر 3، اہل مکہ نے آپ کو امین کا لقب کیوں دیا تھا؟ ایمانداری کی وجہ سے۔ نمبر 4، قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ کون ہوگا؟ ایماندار تاجر۔ نمبر 5، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کو کس معاملے میں اپنائیں؟ زندگی کے ہر معاملے میں۔ اس کے بعد پیج نمبر 63 پہ موجود کوشچن نمبر 4 کتاب اور کاپی دونوں میں کیجیے، درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے۔ پہلا ہے، اپنے ذمے کسی بھی چیز، مال اور حق کو پورا ادا کرنا کہلاتا ہے ایمانداری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے ان کے مالکوں تک۔ نمبر 3، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا ایمانداری کی وجہ سے۔ نمبر 4، قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ایماندار تاجر۔ نمبر 5، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کو اپنائیں زندگی کے ہر معاملے میں۔ اس کے بعد اگلی صفحے پہ سوال نمبر 6، لائن لگا کر کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے الفاظ کا درست تعلق قائم کر کے جملے بنائیے۔ پہلا ہے، اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو مانگنے پر اسے وہ چیز جوں کی توں واپس کر دینا ایمانداری ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زندگی کے کسی معاملے میں بددیانتی اختیار کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کا مکمل نمونہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں پہنچا کر مدینہ آئیں۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کام کو صفائی سے کیجیے۔ اس کے بعد نوٹ کی ہیڈنگ ڈالیے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں ایمانداری کی ہیڈنگ ڈالیے۔ ایمانداری اور دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کے مال میں خیانت اور بددیانتی نہ کرے۔ اگر کسی کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اسے ایمانداری سے پورا واپس کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگلی لائن سے لکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔ اگلی لائن سے لکھیے، آپ اور آپ کے صحابہ کرام بھی امانت کا بہت خیال رکھتے تھے، خیانت کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے اور وہ لوگ بھی اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھواتے تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ دنیا میں انسان کو ایمانداری کی وجہ سے عزت اور کامیابی حاصل ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو دیانت دار نہیں اس کے دین کا کوئی اعتماد نہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ مسنون دعائیں کی ہیڈنگ ڈالیے۔ ان کو اپنی کاپی میں لکھیے اور یاد کریے۔ پہلی ہے سوتے وقت پڑھی جانے والی دعا، اللہم بسمکا اموتو و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ دوسری ہے سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے
ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اس کی طرف اٹھ جانا ہے۔ تیسری لکھیے، وضو سے پہلے پڑھی جانے والی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وتارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میرے گناہ معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تمام کام صفائی سے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے۔ شکریہ۔